یہ ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور یہ روزہ جو ہے اللہ رب العالمین نے اس امت پر فرض کیا، اور اس کی فرضیت جیسے پہلی امتوں پر تھی ویسے تو اس کا دورانیہ اور اس کی ترتیب وہ نہیں ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جو ہے اس کا دورانیہ عطا فرمایا۔ روزے کے بے شمار فوائد ہیں، آج امت مسلمہ کو اس کے سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے، اور جو اللہ تعالیٰ چیز فرض فرماتا ہے اس کو سمجھنا بھی اور پھر اس پر عمل کرنا، یہ ہمارے لیے نجات بھی ہے اور کامیابی کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے روزہ فرض فرمایا، اس کی روزہ جو ہے یہ جسمانی عبادت بھی ہے اور یہ روحانی عبادت بھی ہے، یہ دل کے تزکیے کے لیے بھی ہے اور گناہوں سے پاک ہونے کے لیے بھی ہے۔ اور اب روزہ جو ہے اس طرح رکھنا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جو روزے کے مقصد ہیں ان میں سے ہمیں کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ روزہ جو ہے یہ ہم نے آج رکھنا بھی ہم رکھ رہے ہیں اپنی زندگی میں، جب سے ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے، اور پھر اسے افطار بھی کرتے ہیں، لیکن روزہ جو ہے اس میں دیکھنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا اہتمام فرماتے تھے اور اس میں کس طرح عبادت فرمایا کرتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، الصائم فرحتان، فرحت عند الافطار و عند لقاء الرحمن، کہ روزے دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں۔ اب یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ بات ارشاد فرمانے لگے ہیں جو کہ سب کے مسائل کا حل بھی ہے اور کامیابی کا ذریعہ بھی ہے، کہ روزے میں جو راز موجود ہے وہ بھی حضور نے ارشاد فرمایا۔ پہلا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، پہلی خوشی افطار کے وقت۔ اب افطار کے وقت جو افطاری کرنا، روزے کے لیے کھجور یا کسی بھائی کو اگر آپ کے ساتھ کوئی موجود ہے تو اسے ایک کھجور دینا، حضور نے فرمایا کہ اس سے بھی آپ جنت جو ہے وہ خرید لیں گے، یعنی کھجور دسترخوان سے پکڑ کے پکڑانے پر بھی اللہ تعالیٰ اتنا اجر عطا فرماتا ہے کہ بندہ مومن کو جنت کا مژدہ عطا ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ماہ رمضان المبارک میں افطار کا وقت ہے، امت کے لیے یہ قبولیت کا وقت ہے، یہ خوشخبری ہے۔ اس میں خوشخبری کہ آپ اس میں افطار سے تھوڑی دیر پہلے اللہ کی بارگاہ میں اپنے مسائل اور اپنے آپ اور اپنی حاجات اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، اور اللہ کے حضور یہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مشکلات کو آسان فرمائے، اور ماہ رمضان کے اور بقیہ زندگی کے ایام جو ہیں ان کے گزارنے کا طریقہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا جائے کہ یا اللہ ہمارے لیے جو مشکل ہے اس میں آسانی عطا فرمائی جائے۔ اور دوسری خوشخبری جو ہے وہ راز بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کے متعلق ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ صوم لی و انا اجزی بہ، روزہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا عطا کروں گا۔ آپ دیکھیں باقی عبادات کس کے لیے ہیں، نماز، زکوٰۃ، حج، یہ ساری عبادات اللہ کے لیے ہیں، لیکن روزے کو یہ خاصیت سے ارشاد فرمانا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مومن کو جو روزے کا اجر عطا فرمانا ہے، وہ روزے کا اجر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا، اور وہ عند لقاء الرحمن جب وہ دنیا سے اپنے رب کی بارگاہ میں جائے گا تو روزے دار کو اس کا اجر یہ ملے گا کہ اللہ رب العالمین اسے اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا نامہ مال اگر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں حالت روزے میں ہوں۔ تو اب روزہ اس وجہ سے کہ روزے کی فضیلت بہت زیادہ ہے کہ حالت روزے میں جو اجر ہے اس کا آپ اندازہ یہاں سے کر لیں کہ نفل جو ہیں ان کا ثواب فرضوں کے برابر ہے۔ تو روزے دار کے لیے جو دو خوشیاں ہیں ان کو آپ اس طرح کوشش کریں کہ پہلی تو خوشی یہ ہے کہ افطار کے وقت اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعائیں کریں، اور یہ 30 دن ہیں آپ کے پاس، اور ان 30 دنوں میں ہر روز افطاری ہے،
ہر روز دعا ہے، اور دعا میں اپنی رب کی بارگاہ میں التجا کریں، اور جو دعا قبول ہو جائے گی وہ ساری زندگی بلکہ بعد از زندگی بھی اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو جو سہولت آپ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور پھر اندہ لقائے رحمان جب اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو اس کو اس کا اجر اللہ کے دیدار کی صورت میں عطا فرمایا جائے گا۔ اب یہ ضروری ہے کہ ماہ رمضان المبارک جو ہے وہ اس عبادت کے ساتھ، اس ذوق کے ساتھ اور اس شوق کے ساتھ گزارا جائے کہ ہم نے اپنے رب اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتایا ہوا حکم ہے روزے کے متعلق اس طرح گزارنا ہے۔ اپنے کانوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنی زبان کو اور اپنے آپ کو ان معاملات سے محفوظ رکھنا، اور کھانے پینے سے روک کے رکھنا جو گناہ کے کام ہیں، اور پیٹ کو کھانے پینے سے روک کے رکھنا یہ روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی یہ برکتیں ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔